بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کیلنڈر وغیرہ سمجھ لیا اپنوں نے، لیکن اصل جو ہے کہ بھئی سال شروع ہوا ہجرت سے۔ کس سے شروع ہوا؟ ہجرت۔ ہجرت کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے الفاظ کا معنی سمجھ لو۔ کوئی انسان ایک شہر میں یا ایک جگہ پہ رہتا دیش میں، اس جگہ کو چھوڑ کر رہنے کے لیے دوسری جگہ جاوے۔ کہیں کے لیے؟ بوریا بستر باندھ کے بولا اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اب ہمارا گھر ہی بدل گیا۔ کیا بدل گیا؟ گھر۔ یوں نہیں کہ واپس ہی آئیں گے، ہاں ملنے رشتہ دار ہے تو ملنا آ جائیں گے، لیکن جیسے گاؤں سے لوگ آتے ہیں۔ اب ہم رہتے تھے راجستھان میں، وہاں سے آ گئے یہاں پہ گجرات میں احمد آباد شہر میں، تو ہم ہجرت کر کے راجستھان سے کہاں آ گئے؟ یہاں احمد آباد میں آ گئے اور یہیں رہنے لگ گئے۔ کتنے سال؟ 50 سال اوپر ہو گئے۔ اوکے، تو انہوں نے ہجرت کری تھی، میں نے نہیں کری، میں تو یہیں رہتا ہوں۔ اب میں یہاں سے ہجرت کر کے کہیں بھی جاتا ہوں، فار ایگزامپل فورن چلے جاتا ہوں، کہیں بھی سری لنکا چلا گیا نزدیک میں، یا کینیڈا دور چلا گیا بہت دور، کہیں بھی چلا گیا میں، تو اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی ہجرت کر کے وہاں چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی نے کوئی خوشی سے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، ان کو جان کی، کس کی؟ جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے مدینہ چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ۔ لیکن شروع ایسے نہیں ہوا، پہلے ہجرت الگ تھی، پہلی ہجرت تھی وہ جو حبشہ کی ہجرت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ پورے بات میں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ دیکھو نبوت ملی نے ان کا بیان الگ ہوگا، اس لیے اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں خالی ہجرت کو ہی کلیئر کروں گا۔ میں تقریباً 13 سال مکہ میں رہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں پہ 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ پھر ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال جب نبوت کے 10 سال ہوئے، مکہ میں ہی جب نبوت کے 10 سال ہوئے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، تو تبھی حضرت خدیجہ ان کی بیوی گزر گئے۔ اور حضرت ابو طالب کا بھی جب انتقال ہو گیا تو کافروں کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یعنی کہ مار ڈالنے کے مشورے کرنے شروع کر دیے۔ اب ابو طالب ہے کون؟ ان کے چچا۔ دیکھو یہ گنتی خالی یاد رکھیو کہ اللہ کے نبی کو کس نے پالا۔ اب ہمارے نبی ہے یعنی انسانوں میں ہم سب سے امپورٹنٹ کس کو گنیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو حفاظت ہے انسانی طور پر کس نے کری۔ تو سب سے پہلے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے ابا گزر گئے، برابر؟ تو ان کے دادا نے پالا، برابر؟ عبد المطلب۔ پھر جب دادا گزر گئے تو ان کے چاچا نے پالا، اور پھر جب بڑے ہو گئے تھے وہ تو پھر جب چاچا بھی گزر گئے تو مکہ میں ان کی حفاظت کرنے والا کوئی تھا نہیں۔ حالانکہ دادا سے پہلے ان کے اماں بھی گزر گئے تھے، لیکن ایک جو محاسبہ کرنے والے ہوتے ہیں، محافظہ حفاظت کرنے والے، تو اس کا جو ایک پربھاؤ رہتا ہے آدمی کا کہ بھئی یہ قبیلے کا بڑا آدمی ہے کہ قبیلے کا سردار ہے۔ مکہ میں قبائلی نظام چلتا تھا، تو قریش کے اندر ان کا جو قبیلہ تھا تو ان کے حفاظت کرنے کے اندر پورا قبیلہ سپورٹ میں تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی ہاتھ، محمد کو کوئی ہاتھ لگائے گا نہیں۔ بھلے انہوں نے دین بدل لیا، ہمارے دیوی دیوتا کو نہیں پوج رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دین لے کے آ گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بھی ان کو کوئی مار سکتا نہیں ہے، یہ قبیلائی قانون میں تھا۔ تو جب ابو طالب گزر گئے تو پھر ان کے سپورٹ میں کوئی حفاظت کرنے کے لیے رہا نہیں۔ اب پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی اور اللہ کے نبی پہلے دیکھنے کے لیے کہ بھئی کوئی دین کو دوسرا شہر، اب وہاں پہ کیا ہوتا تھا بھئی مکہ سے دور دور الگ الگ بڑے بڑے شہر ہیں، تو ایک شہر بڑا تھا طائف۔ اب طائف کا بھی جو الگ قصہ ہے وہ انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے تو اتنا نہیں کروں گا۔ بس یہ سمجھ لو کہ جب کچھ راستہ نہ دکھا تو اللہ نے سب مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا۔ حالانکہ پہلی جب ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی، جبھی اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ جس کے جہاں جا کے رہنا ہو رہے اپنے اسلام کی حفاظت کرو، لیکن اللہ کے نبی سے ملتے رہنا، تاکہ قرآن جو نازل ہوا نئی نئی باتیں سیکھتے رہنا۔ تو مسلمان پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ حبشہ۔ اور دوسری جو ہجرت تھی وہ تھی مدینہ کی، لیکن جب حبشہ گئے جب اللہ کے نبی کو حکم ہوا نہیں، لیکن جب دوسری ہجرت کرنے کی بات آئی مدینہ جانے کی
تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا اور 13 برس کے بعد 13ویں سال نبوت کے 13ویں سال اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے مجبوری میں۔ اب یہ سفر بہت لمبا ہے، اس میں بہت ساری تکلیفیں آئی جس میں الگ الگ قصے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ساتھ میں بیان کروں گا تو لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ جب اپنے سیرت کا بیان کریں گے، یہ سبھی قصص الانبیاء چل رہی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے قصے ہیں، تو انشاءاللہ جب پوری سیرت کا بیان ہوگا تب میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں کلیئر کروں گا کہ کیا کیا تکلیفیں آئی تھی۔ حالانکہ پچھلے سال میں نے کیا تھا لیکن وہ بہت لمبا بیان ہو گیا تھا، اس لیے میں شارٹ میں بتا دے رہا ہوں۔ تو ہجری سن شروع کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ رہنے چلے گئے۔ اس سے زیادہ کوئی ابھی امپورٹنٹ کی بات نہیں ہے۔ باقی کیلنڈر کا اور جو میں نے نظام بنایا کہ انسان کو نارملی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جو دنیا میں نے تم کو بنائی ہے اور ارد گرد کا جو نالج ہے وہ تم لو، اللہ کا حکم ہے۔ کتنے جاہل ہے، بڑے بڑے دیندار ہونے کے بعد بھی، مولاناؤں کی بات کہہ رہا ہوں میں، کہ بڑے بڑے دیندار ہونے کے باوجود بھی یہ قرآن کے اللہ کا حکم ہے کہ تم یہ جانکاری لو، اپنے آپ کو جانو۔ کس کو جانو؟ کہ ہمارا شریر کیسے کام کرتا ہے، ہمارے آجو باجو کی دنیا، یہ پیڑ پودے وغیرہ، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ کیسے کام کر رہی ہے، بارش نے سب ایسے، اس کی جانکاری لینا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن کتنے لوگ جہالت میں کیا بولتے ہیں، یہ دنیا ہے اس کو چھوڑ دو، بس دینداری کا علم لو۔ وہ کیا سمجھتے ہیں دینداری و فقہ جو ہے نا، نماز روزے حج زکوٰۃ، بس ختم ہو گیا۔ کل جیسے بیان کیا نا 5 چیزوں پر بنیاد، بس اس کے ارد گرد بولے ختم ہو گیا دین۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے، ہم سانس جو لے رہے ہیں، اگر سانس کو انسان کو سمجھ میں آ جاؤ نا، سانس جو صرف کتنا 3 منٹ اگر سانس کسی نے روک لیا 3 منٹ سے زیادہ تو انسان مر جائے۔ کتنا؟ 3 منٹ۔ یعنی اللہ اگر پوری دنیا کا آکسیجن صرف 5 منٹ کے لیے بند کر دے ہوئے تو کتنے ہی سارے انسان جو ہے سب مر جائیں گے، جن کے پاس آکسیجن ٹینک نہیں ہوئے گا وہ سب مر جائیں گے۔ صرف کتنے منٹ کے لیے؟ 5 منٹ کے لیے۔ کتنے سارے پیڑ پودے بھی غائب ہو جائیں گے، کتنے سارے جانور ہیں جو چھوٹے اپنی طرح چھوٹی چھوٹی سانس لیتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ تو ہر چیز کا نالج رکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس سے قرآن شریف بھی اور اللہ کی ساری بات اور اس زندگی کا جو ہمارا مقصد ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ابھی ہجرت کا بیان ہو، اس کے پہلے کیلنڈر کا بیان ہوا، تو یہ ساری جانکاری رکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ دین اور دنیا دونوں کی جانکاری رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ صدق اللہ۔